الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے دن میں اس وقت کی جب اس نے نور بکھیرا، قسم ہے خاص رات کی جب وہ خوب چھا گئی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی ہر پہلی گھڑی سے ہر طرح سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ بخشا، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو منزل محبت عطا فرما دی، اور اس نے آپ کے چاہنے والے کثیر پائے تو آپ کو خوب غنی فرما دیا۔ تو محبوب کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیے تو آپ کو خوب غنی فرما دیا۔ تو محبوب کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیے، اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اسے مایوس نہ ہونے دیجیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہمارے سلسلہ گفتگو میں آج کا ہمارا موضوع سورہ والضحیٰ ہے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی اہم سورہ ہے جو کہ مکی دور کے اوائل ایام میں نازل ہوئی، ایک رکوع 11 آیات اور 40 کلموں پر مشتمل۔ مفسرین نے لکھا کہ الضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہے، چاشت کے وقت کی روشنی، اور مفسرین اس امر پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا ہے۔ والضحیٰ سے مراد علوم نبوت، اور اس سے مراد اہل بیت نبوت کے مرد، اور اس سے مراد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی پرنور ساعتیں، اور مفسرین نے اس سے مراد نور وحی، اور اس طرح بہت زیادہ معنی اور معرف اس سے نکالے گئے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس عظیم ہدایت کا نور لے کر غار حرا سے مکہ کی وادی میں جلوہ گر ہوئے۔ اس سنگلاخ وادی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیج بونے لگے، اور پھر ہر طرف سے ایک مصائب اور مشکلات وہ امڈ آئیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شانہ نبوت اور آپ کی ہمسائیگی میں آپ کا بدترین دشمن ابو لہب، جس کی بیوی جمیل جو حرب کی بیٹی ہے، اور حضرت ابو سفیان کی بہن اور یزید کی دادی، یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس گھرانے نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں وہ کچھ کیا جو شاید تاریخ انسانیت میں کہیں اور دیکھنے کو نہ ملے۔ رات کے گداز لمحوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجادہ پر مصلی پر جلوہ آرا ہوتے۔ کچھ ساعتیں ایسی آئیں، کچھ راتیں ایسی آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل موقوف ہوا۔ اس مرحلے اور اس لمحے پر بالخصوص آپ کی ہمسائیگی میں رہنے والے یہ لوگ اور پھر مکہ کے دیگر لوگوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے بیان اور خیال آرائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان لمحات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی۔ سورہ والضحیٰ، اس کے مضامین بہت نرم اور گداز ہیں، اور پھر اس میں رخ زیبا کی قسم کھا کر اور آپ کی واللیل زلفوں کی قسم کھا کر آپ کی شان محبوبیت کو بلند کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب، ایسی شخصیت اور ایسی جمال آفریں ذات کو چھوڑ سکتا ہے؟
نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رخ زیبا اس اہم ترین موضوع اور اس اہم ترین سورہ کا سر عنوان ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیات موجود ہیں، جس میں بطور خاص علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد آصف لطیف قادری۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الرشید، رشد و ہدایت عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الرشید کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ مفتی صاحب، آج سورہ والضحیٰ اور اس کے موضوعات اور مضامین، اور بطور خاص میں چاہوں گا کہ اس کا شان نزول اور اس کے فضائل ابتدائی طور پر آپ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ رات 27ویں شب تھی۔ اللہ پاک اس شب کے انوار سے پوری قوم کو منور فرمائے، آمین۔ اور 27ویں شب میں جتنا اللہ کے کرم کا مینہ برستا ہے، اللہ اس کا صدقہ اس ملک کو اور اس ملک کے رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور خاص طور پر کرونا جیسی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ڈاکٹر صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن وحی حکمت کے تحت بند ہوئی، اور دوسرا جیسا کہ آپ نے کہا کچھ دن تہجد کے ٹائم نبی پاک علیہ السلام نے قیام نہ فرمایا، تو دشمنوں نے تانے دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلمہ ذرا آپ کے مزاج پر سخت گزرا، تو اب رب کائنات کا انداز دیکھیے۔ خالق کائنات نے یہ صورت نازل فرمائی، اور صورت نازل فرما کر فرمایا یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت اور رات کی بات آپ نے کی ہے۔ میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ ایک بات محبوب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی قسم، والضحیٰ آپ کے ولادت کے دن کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی معراج کی رات کی قسم، سبحان اللہ، والضحیٰ آپ کے خاندان کے مردوں کی قسم، واہ، واللیل اذا سجا آپ کی خاندان کی عورتوں کی قسم، سبحان اور اللہ، اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب آپ کے اس علم کی قسم جس سے کچھ چھپا نہیں، واللیل اذا سجا اور آپ کے عفو درگزر کی قسم جس نے امت کو اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے۔ اچھا، اتنی قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں حسن یہ ہے کہ اللہ قسمیں فرما کر ساتھ ہی فرماتا ہے آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کی ہے۔ محبوب میں تو رب ہی آپ کا ہوں، واہ، اور آپ کا رب ہونے کی وجہ سے کائنات کا رب ہوں۔ سبحان تیرے لیے محبوب کائنات بنائی ہے تو تجھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں اس کو اگر سادہ انداز میں کہوں تو رب اتنا ساری قسمیں فرما کے فرماتا ہے محبوب ان کے غلط انداز کو نہ دیکھ، اپنے رب کے اس پیار کو دیکھ۔ سبحان میں تو تیری ایک ایک ادا کی قسم فرما رہا ہوں۔ اور چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی بات ہے، تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنا لاجواب اور خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک وہ ہے جس کی نورانیت اور چمک کی خود رب قسم فرما رہا ہے، تو جس چہرے کی چمک کی خالق قسم فرمائے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں رب کی بارگاہ میں ان کے حسن کا یہ عالم ہے، تو کائنات جب ان کو دیکھتی ہوگی تو ان کے حسن کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جو بھی دیکھتا تھا وہ پکار اٹھتا تھا۔ اور یہاں پر نبی پاک کے صحابہ نے کمال کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھے گا تجھے یوں لگے گا جیسے سورج نکل رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھے گا تجھے 14ویں کا چاند لگے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ تم جب نبی پاک کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں کھلا ہوا قرآن دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دی، کہا کوئی چاند کہتا ہے، کوئی سورج کہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کھلا ہوا قرآن لگے گا۔ مثالیں تو اس کی دی جاتی ہیں جس کی مثال ہو۔ یہ تو ہم صرف اظہار خیال کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ حقیقت یہ ہے اس چہرے کا کوئی جواب نہیں، کوئی مثال نہیں۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنے والوں نے اسی چہرے میں جمال خدا دیکھا ہے۔ اور بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والے کو، نعت کہنے والے کو یہ کہنا
پڑتا ہے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا سبحان ہے۔ اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کوئی چیز میں نے رسول اللہ سے زیادہ حسن والی دیکھی نہیں۔ اللہ نے نبی پاک کے حسن کے برابر کسی کو نہیں بنایا تو حسن سے زیادہ کس کو بنایا ہوگا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہیں اور تخلیق کا شاہکار ہونے کی وجہ سے بے نیاز رب فرماتا ہے محبوب آپ کے رب نے جس کے حسن سے تعارف کروانا حسن کا خالق پسند کرے اس حسین کو محمد عربی کریم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے والضحیٰ واللیل اذا سجا فرما کر محبوب کے حسن کی قسمیں فرما کر، اور ڈاکٹر صاحب اس میں خوبصورت بات یہ ہے ما ودعک ربک وما قلی، رب ڈائریکٹ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے۔ فرمایا پیار محبوب دیکھ تو صحیح، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، اصل میں آداب بارگاہ مصطفیٰ اور آداب بارگاہ الوہیت کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے سامعین کو یوں بھی سمجھاتا آپ کا بچہ ہو اور آپ اسے دیکھیں اداس ہے تو آپ کس پیار سے اسے مناتے ہیں، خیر ہے آپ آج اداس لگ رہے ہیں اب اس کو یہیں رہنے دیجئے۔ اب دیکھیے رب کا محبوب سے پیار، محبوب تیری زلف کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے شب معراج کی قسم، روز میلاد کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے صرف یہ نہیں کہ چھوڑا ہی نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کافروں کی بات کو نہ دیکھ، یہ جو چاہتے ہیں کہ میں ہم محمد عربی کریم کو اور اسلام کے اس قبیلے کو ختم کر دیں گے، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ تیری عظمتوں کو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو آج جان کے دشمن ہیں کل یہی تجھ پر جان وارنے والے ہوں گے۔ پروفیسر صاحب والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر، یہ نور قرآن کا پروگرام جو اس معاشرے میں نور بکھیرتا ہے الحمدللہ، اور آج بالخصوص جس صورت اور جن آیات کے اوپر یہاں بات ہو رہی ہے، میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ آج یہ گزشتہ شب جو بابرکت رات لیلۃ القدر کی رات گزر گئی، تو یہ رات ہے نزول قرآن کی رات، سبحان اللہ، اور آج بھی نور قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اور شان نزول جو قرآن کا ہے اس میں سے جو اس کے آگے 23 سال میں بالترتیب قرآن مختلف متفرق اوقات کے اندر نازل ہوتا رہا، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر کوئی بات کرتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس اعتراض کا جواب ہونے سے پہلے رب تعالیٰ قرآن کی صورت میں وہ جواب نازل فرماتا، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن کی تو ترتیب جو اس وقت موجود ہے وہ اسی ترتیب میں لیلۃ القدر کو نازل ہو گیا، لیکن بعد میں جو ترتیب نزولی ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کی صورت میں وہ ترتیب الگ تھی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ جب بھی جس چیز کے جواب کی ضرورت ہو وہ والی آیت اٹھا کر اس وقت وہ وحی کی صورت میں بھیج دی جائے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو فترۃ الوحی، یہ اشتیاق تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بڑھ گیا، جس میں ایک روایت ہے جس سے یہ ثابت ہے کہ جب جبریل امین یہ آیات لے کر دوبارہ آتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے یہ فرماتے ہیں کہ یا جبریل ما جیتا حتی اشتقت الیک، اے جبریل تو بہت دیر سے آیا، میں تو اتنا زیادہ مشتاق ہو گیا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ پھر میرے رب کا بڑی راز و نیاز والی باتیں ہیں، تو میرے رب کا کلام لے کر پھر آپ میرے پاس آؤ۔ تو اس وقت پھر جبریل امین نے جو ان کو جواب دیا کہ قال جبریل انی کنت اشد شوقا الیک، مجھے بھی آپ کا چہرہ یہ والضحیٰ دیکھنے کا بڑا ہی شوق تھا، سبحان اللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ولکنی عبد مأمور، لیکن میں تو ہوں فرشتہ جس کو اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہ کرتا ہے، یعنی ایک ڈسپلن کا پابند ہے۔ وما نتنزل الا من امر ربک، ہم تو نازل نہیں ہوتے، اترتے نہیں ہیں وہی لے کر سوائے اس کے کہ ہمارے رب کا ہماری طرف حکم آ جائے۔ تو یہ وہ اشتیاق تھا۔ پھر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جب باتیں کی تو یہ میں بڑی ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو والضحیٰ واللیل اذا سجا پر ہوئی۔ ایک بات اس کے اندر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ والضحیٰ کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ چاشت کے وقت کو اس سے مراد لیا۔ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر کہتے ہیں اعتدال ہوتا ہے، نہ اس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، روشنی ذرا سافٹ ہوتی ہے اور سافٹ روشنی ہوتی ہے، تو یہ اعتدال ہے۔ اور اسلام کا جو حسن ہے وہ اعتدال ہے،
خیر الامور اوسطها، یعنی آپ کے پورے اسلام کا اگر کوئی ایک جملے میں حسن بیان کرنا چاہیں تو وہ اعتدال و توازن ہے۔ ہر معاملے کے اندر اگر اعتدال آ جائے تو وہ آپ کا دین اور وہ سب چیزیں وہ حسین ہو جائیں گی، انسان کا اخلاق حسین ہو جائے گا۔ اپنی گفتگو میں اعتدال آ جائے، اپنے کاموں میں، اپنے کھانے پینے میں اعتدال آ جائے، اپنے بولنے میں اعتدال آ جائے، لوگوں کے اوپر کمنٹ کرنے میں اعتدال آ جائے تو انسان خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو اس سے اگر ہم ڈیرائیوڈ کریں، اور دوسرا تھا واللیل اذا سجا، تو رات سے جو تشبیہ دی تو وہ اس لیے کہ رات ایک سکون ہے۔ تو گویا کہ یہ دو باتیں یہاں پر، دو چیزوں کی قسم کھانے کے بعد رب تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر اعتدال اور سکون لے کر آؤ۔ سکون بھی ہے اور سکوت بھی ہے، اور سکوت بھی۔ تو اگر یہ آ جائے گا تو یقیناً ہماری زندگی بھی حسین ہو جائے گی۔ تو گویا کہ قرآن کا کیونکہ ایک ایک لفظ بھی ایسا ہے، ایک صرف میں ما ودعک ربک وما قلی، اس کے اوپر ایک بات اپنا حصہ ڈال لوں، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام گویا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ما ابغضک ربک یا محمد بعد ما احبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے رب نے اب تجھ سے کسی قسم کی کوئی یعنی بات نہیں جو نیگیٹو میں ہو سکتی ہے وہ نہیں رکھی ہے، وَمَا بَعُدَكَ بَعْدَ مَا أَقْرَبَكَ، اور نہ ہی آپ کو دور کیا ہے اس کے بعد کہ وہ پہلے آپ کو قریب کر چکا ہو۔ اس کے اوپر ایک اصول دیا ہے مفسرین نے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ نَفْيُ الضِّدِّ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ ضِدِّهِ، یعنی جب آپ کسی کوئی دلیل ضد لے کر آتے ہیں تو وہ جو نفی ہے وہ کسی اپنی ضد کے کمال کو ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر جیسے کہا جا رہا ہے ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تو اب یہ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ دوسری سائیڈ پر اللہ رب العزت اپنی معیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، کہ میں تو کسی حال میں بھی ہمارا آپس کا جو ایک معیت ہے رب کا اور رب کے محبوب کا جو تعلق ہے اس میں تو کبھی انقطاع آیا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ یہاں پر نفی کے ذریعے اللہ رب العزت ان کی شان کی کمال جو ہے نا اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ النفی المحض لا یکون مدحا الا اذا تضمن ثبوت کمال، یعنی دوسری صورت میں اگر صرف نفی کے ذریعے کوئی تعریف کسی کی جائے تو اس کا مطلب اس کمال یعنی اس کمال کا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی صفات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کمال ہے تو آپ دیکھیں کہ کائنات پوری ارتقاء پذیر رہی اور کمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ملا، آپ نے خیر القرون قرنی، تو آپ نے یہ فرما کر کمال ثابت کر دیا۔ اس کے بعد سے کائنات پھر قیامت تک تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی صفات تھیں اللہ رب العزت نے ان کو کسی بھی صورت میں اگر بیان کیا تو وہ اپنے کمال تک پہنچے۔ یہ پروفیسر صاحب بڑی آپ نے زبردست بات کی کہ علوم و معارف جتنے ہیں ان کا جتنا ارتقاء ہے وہ قبل از مسیح اور اس کے بعد کے 600 سال، اس سے پہلے کے گریکز اور یونان، اور یہ ساری چیزیں جب اپنے نقطہ کمال پہ پہنچیں تو تب غار حرا میں وہ وحی نازل ہوئی۔ یعنی وہ جو ایک نقطہ کمال ہے وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری اور اس جدید اور قدیم کے درمیان وہ سنگم۔ مفتی صاحب چوتھی آیت وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ نے ابتدا میں کہا کہ یہ ابتدائی دور میں صورت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس وقت کفار اور مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہم تو بالکل ان کو ختم کر دیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ، اور ان کے ماننے والوں کو مٹھی بھر ان کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے اس وقت فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے حسن و جمال کی قسم تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ یہ جو چھیڑتے ہیں نا تجھے، میں ان کو دکھاؤں گا کہ تیرا رب ہر آنے والی گھڑی میں تجھے کیا عزتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے، اور یہیں پر فاتح بن کے آؤ گے، اور یہیں پر فاتح بن کے آؤ گے۔ اور یہ آج جو تمہیں یہاں سے نکالنے کے خواہش مند ہیں کل کو آپ کے دامن کی پناہ لیتے پھریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کائنات نے یہ سارا منظر دیکھا۔ اور دوسری بات یہاں امام رازی نے ایک بڑی بات کی ہے، یہ تو دنیاوی حوالے سے ہے، جتنی فتوحات ہیں ان سب کی خوشخبری دے گی۔ امام رازی کہتے ہیں کہ محبوب دنیا میں تو تیری عزت کے ڈنکے بجیں گے، آخرت کے دن دیکھنا، آخرت میں تو آپ کا ٹیکہ یہاں سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب اِنَّکَ تَفْعَلُ مَا نُرِيدُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا نَفْعَلُ مَا تُرِيدُ فِي الْآخِرَةِ، محبوب دنیا میں جو ہم کہتے ہیں نا آپ کرتے ہیں، اور آخرت میں جو آپ چاہیں گے وہ ہم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کائنات کو دکھائیں گے کہ ہم نے محبوب کو کتنی عزتیں اور عظمتیں عطا کی۔ اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، فکر رہتا تھا اپنی امت کا، اپنے غلاموں کا، کہ میرے غلام بخشے جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب امت آپ کی ہے تو رب بھی تو آپ کا ہے،
اور عطائیں بھی تو ساری آپ کے لیے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اور یہاں پر خوبصورتی یہ ہے ڈاکٹر صاحب، رب نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ کو خوش کر لیں گے، فرمایا محبوب ہم دیں گے، اتنا دیں گے کہ جس پر آپ خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری عطا کا رخ تیری رضا کی طرف ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جتنا ہم دیں اسی پہ خوش ہو جائیں۔ فرمایا اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اس موقع پر میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، لا اردا وواحد من امتی فی النار، یا اللہ اگر تو نے مجھے خوش کرنا ہے تو میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تو میں نے خوش نہیں ہونا۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب جو تیرے ہوں گے ہم نے ان کو جلا کے کیا کرنا ہے، ہم نے تو تجھے ہی خوش کرنا ہے۔ اور اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھا، قرآن پاک میں ہے کہ فمن تابعنی، جس آدمی نے میری پیروی کی وہ میرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو اگر تو عذاب دے تیری مرضی، چھوڑ دے تیری مرضی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت یاد آ گئی اور وہ فرمانے لگے اللہ کی بارگاہ میں اللہم امتی اللہم امتی، اور سرکار رونے لگ گئے۔ جب میرے آقا روئے تو رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ، جا کر محبوب کو کہو انا سنردیک فی امتک، محبوب آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو خوش کریں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ قیامت کے دن نہ مصطفیٰ کریم کو شرمندہ کرے گا، نہ نبی پاک کے نوکروں کو شرمندہ کرے گا۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے نبی پاک امت کو چھڑانے کی بات کریں، رب نہ چھوڑے تو نبی شرمندہ ہوں گے، اور امت کو مان ہو نبی پر واہ، اور امت کا مان پورا نہ ہو تو امت شرمندہ ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے محبوب میں تجھے راضی کروں گا، جو تیرے دامن سے وابستہ ہوگا اسے بھی رسوا اور شرمندہ نہیں کروں گا۔ کیا کہنا؟ ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں میسج یہ مل رہا ہے قبر و حشر میں اگر عزت چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاعر مشرق نے کمال کر دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال بھی کیا اقبال تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا واہ، کہ دی ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ علامہ محمد اقبال کو اسی طرح کہنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ نہیں ہے تو تیرے اندر اسلام ہے ہی نہیں، ساری بولا بھی ہے، اور اگر نبی کے دامن سے وابستہ ہے تو پھر دین یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے میں ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں دنیا اور آخرت کی وہ ساری عزتیں اور ساری بہاریں جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اور اس پر ایک جملے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، خدا ہو دینے والا، واہ محبوب ہو لینے والا، تو کسی پاگل کو حساب نہیں کرنا چاہیے۔ واہ، اس نے دینے کی حد کر دی، محبوب نے لینے کی حد کر دی۔ اور اس کو دوسری آیت سے اگر ملائیں، اللہ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، حساب غیروں سے ہوتے ہیں، محبوب سے کیا حساب، تجھے جو کچھ بھی دیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نام سے ہے، بے شک۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اگر، ورنہ آگے جو علم یجد کا یتیماً فآویٰ، اقبال چشتی صاحب ماشاءاللہ بڑے قادر الکلام ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ گفتگو ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہے اور یقیناً اس کے مختلف جہات ہیں، اور ہر وقت اس سے مختلف معانی اپنے وقت کے مطابق، حالات کے مطابق استنباط و استدلال اس سے ہوتا ہے۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کے بارے میں ایک ابتدائی جو روایات میں، مختلف روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو، یعنی ایک تھا کہ وحی کے ذریعے، یعنی میں آپ کو وحی کے ذریعے، ابھی جو آپ تھوڑے سے ایک اشتیاق آپ میں بڑا ہوا ہے کہ وحی کا نزول نہیں ہو رہا، تو وحی کے نزول کے ساتھ فوری طور پر آپ کو راضی کر لیا جائے گا۔ یہ اس کا منیمم سٹیٹس ہو گیا کہ ابھی فوری طور پر ایک تسلی و تشفی، اور میکسیمم سٹیٹس اس کے درمیان میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ روایت میں ہے کہ اللہ یدخل احد من اہل بیتہ النار، کہ یہ بھی ایک گارنٹی دی گئی آپ علیہ السلام کو کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ گارنٹی دی گئی۔ تو یہ بھی ایک آپ علیہ السلام کو راضی کرنے کے مختلف طریقے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور جس کے بارے میں خود آپ علیہ السلام کا ایک فرمان اقدس بھی ہے، فرمایا کہ انا اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرہ علی الدنیا، کہ اللہ رب العزت نے جو میرے اہل بیت ہیں اور ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت کو اختیار کر لیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ،
وہاں پر بھی یہ بات بتا دی کہ گویا کہ آخرت جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلنے والے لوگوں کے لیے دنیا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت ہے، اور وہ ہمیشہ دنیا سے بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مقام محمود، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر فائز کر کے بھی ایک رضا کا طریقہ ہے، اور میکسیمم اس کا سٹیٹس یہ تھا جو اقبال جی صاحب نے فرمایا کہ وہ امتی کو ایک امتی کو، وہ ہے نا روایت میں آتا ہے کہ ایک طبقہ جنت میں ایسا آئے گا جن کا نام جہنمیین ہوگا، ایک طبقہ ہوگا وہ سب سے آخر میں جنت میں آئے گا، لیکن ان کے نام کے ساتھ وہ ہوگا کہ یہ جہنم سے ہو کے آئے ہیں، تو جہنمیین ہوگا، تو وہ بھی بعد میں سٹیٹس ان کا ختم ہو جائے گا، لیکن ابتدائی طور پہ کہ وہ جس کے دل میں صرف کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بھی نور موجود تھا، تو وہ بھی آخر میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے باہر صورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات آپ نے کی علم یجد کا ووجدک ضالا فہدا، تو اس کے اوپر ایک بات پہلے بھی میں نے کی تھی کہ یہ تھا بیسیکلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شوق دیدار، سبحان اللہ، کہ میں نے آپ کو شوق دیدار کے اندر مست پایا اور آپ کو وہ دیدار عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ اس کے اوپر مفسرین نے مختلف اور بھی باتیں کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ مکہ میں اپنے ابتدائی بچپن کے اندر راستہ بھولے تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو گھر تک کا وہ راستہ بتایا۔ ایک دوسری روایت بھی آتی ہے کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر میں تھے تجارت کے، تو اس وقت شیطان نے آپ کی اونٹنی کی باگ پکڑ کر تو اس اونٹنی کو راستہ بھلا دیا اور جنگل کی طرف موڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے اپنی پھونک کے ساتھ شیطان کو اڑا دیا، اور پھر اونٹنی کو اپنے اس راستے کے اوپر جو درست راستہ تھا اس کے اوپر میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ اس پہ کچھ کمنٹ کر دیں، کیونکہ بریک کا وقت ہونے والا ہے۔ یہ موضوع جو ہے آج یہ آیت جو ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب میں یہ بتاؤں، میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، اس بندے کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوا جو بھٹکنے یا گمراہ ہونے کی نسبت نبی پاک کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، واہ کہ سبحان اللہ، محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، جو ارواح انبیاء کے استاد ٹھہرے، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، نبی پاک علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے اور انبیاء کرام کو تعلیم دیتے رہے، اس پاک نبی کی طرف گمراہی اور بھٹکنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یہاں بہت ساری چیزوں میں سے یہ بات خوبصورت لگی ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ دال اس درخت کو کہتے ہیں جو چٹیل میدان میں تنا ہو اور جسے لوگ منزل کا تعین کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرما دیا کہ محبوب آپ اس وادی میں تنے تنہا وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر قوم خدا تک پہنچنے کی بات تعین کرتی تھی۔ مفتی صاحب آج کا موضوع اور پھر کچھ سوال بھی ہیں، اور آیات اگلی جو ہیں الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ ڈاکٹر صاحب نبی پاک کے حسن کا عنوان آپ نے پھر چھیڑا ہے، یہ حسن کا عنوان ایسا ہے قیامت تک بھی لوگ بیان کرتے رہیں گے تو انہیں یہی کہنا پڑے گا کہ ہم بیان کر کر کے قیامت قائم ہو گئی ہے اور آپ کے حسن کی تعریف کا سمجھا نہیں ہنوز کوئی، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اس پر میں صرف ایک بات عرض کروں گا، 70,000 نبی پاک کے حسن پر رب نے پردے ڈالے، اور حکمت کیا تھی کہ کوئی دیکھ تو لے میرے محبوب کو۔ واہ، یہ کائنات جتنا دیوانی ہوئی ہے پردوں میں دیکھ کے دیوانی ہوئی ہے، اور اگر میرے پاک نبی کے حسن سے ایک پردہ ہٹ جائے تو کسی کو جرت نہ ہو مصطفیٰ کو دیکھنے کی۔ تو پردوں میں یہ حال ہے، پتہ نہیں آقا پردے اتار کے آتے تو کیا ہوتا۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات یہ ہے، پہلے محبوب کے حسن و جمال کی قسم فرما کے اللہ نے مستقبل کی باتیں کی، یہ کرم ہوگا یہ کرم ہوگا، اللہ پھر اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں محبوب کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پناہ دی؟ محبوب ماضی سے لے کر مستقبل تک ہمارا تو آپ سے تعلق یہ ہو رہا ہے، دشمنوں کے انداز کو چھوڑیں۔ آپ ابھی والدہ کے شکم عطر میں تھے، آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے، تو والدہ کے دل میں محبت ڈالنے والا بھی خالق ہے۔ پھر 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو
حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ بھی تشریف لے گئیں تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ذمہ داری لی. 8 سال کی آپ کی ظاہری عمر مبارک ہوئی تو جناب عبد المطلب بھی تشریف لے گئے تو پھر جناب ابو طالب جیسا شفیق چچا رب نے آپ کو دیا. یہاں صرف میں ایک بات عرض کروں گا, جن پناہوں کو رب اپنی پناہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے. حضرت سیدہ آمنہ یہ بھی میرے رب کی پناہ, حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میرے رب کی پناہ, اور جناب ابو طالب یہ بھی میرے رب کی پناہ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاک نبی کو رب نے جن کی پناہ میں رکھا ان کو اپنی پناہ کہہ کر یہ بتایا کہ ان کے بارے میں اتنا بات ضرور ذہن میں رکھنا, رب نے جن کو محمد دیا ہے ان کا مقدر اونچا تھا تو ان کے حصے میں محمد آئے. میں یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہو کر کیوں آئے. بڑی خوبصورت بات کی ہے علماء نے. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں, عادات اچھے ہوں, تو لوگ کہتے ہیں باپ کی تربیت کا اثر ہے, ماں کی تربیت کا اثر ہے. اللہ نے فرمایا محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کا رب ہوں, ساری تربیت میں کروں اور کل کو کوئی کہے جناب عبداللہ کی تربیت کا اثر ہے, سیدہ آمنہ کی تربیت کا اثر ہے, فلاں کی تربیت کا اثر ہے. فرمایا محبوب نہیں, تیری ہر ادا لاجواب ہوگی اور تو زمانے کو بتا دینا ادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے اندر جتنے حسن اخلاق سے لے کر حسن عادات تک سارے معاملات ہیں میں کسی اور سے نہیں سیکھا, یہ مجھے رب کائنات نے سکھائے ہیں. بس محبوب تیرے ہر کمال کی نسبت میری طرف ہو, کسی اور طرف نہ ہو. اور اس کے بعد ووجدک ضالا فہدی, محبوب آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اور اگلی آیت میں فرمایا ووجدک عائلا فاغنی, محبوب آپ کو عیالدار پایا تو غنی کر دیا. اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے سب سے پہلے اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ نکاح میں آئیں, ان کے مال سے غنی کیا. پھر اللہ نے خزانوں کی چابیاں محبوب کو عطا کر دیں. پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہے اور اپنا سارا مال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہاں پر جو خوبصورت بات ہے, عیالدار پایا تو غنی کر دیا. اب یہ حضور کے عیال کون ہے؟ ساری امت عیال, ساری امت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا کہ کوئی بھی محبوب کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والا ایسا نہ ہو جس کی حاجات مدینے کے تاجدار پوری نہ کر سکے. پروفیسر صاحب یہی بات, اور آگے کی جو آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, جناب جی میں ایک صرف ووجدک عائلا فاغنی, جناب تو اس کے اوپر صرف ایک بات عرض کر کے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیس الغنی عن کثرت العرض, کیونکہ ہم بظاہر تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف انسان کے پاس اگر مال و دولت ہے تو وہ غنی ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو بڑا بخیل ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے. تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے ولیکن الغنی عن غنی نفس, غنی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت جس کے نفس میں بے نیازی پیدا کر دے, سبحان اللہ, تو وہ غنی ہے. اب اگر اس کو ہم لے لینا کہ اگر یہ نفس کی بے نیازی نہ ہو تو آپ کے سامنے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ مال و دولت تو اتنا جمع کر لیا ان کے لیے دولت وبال جان بنی, وبال جان بن چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ صرف ان کے اندر وہ نفس کی بے نیازی نہیں پائی جاتی. تو گویا اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بے نیازی کی شان عطا کر کے تو آپ کو دنیا کے مال و دولت سے اس انداز میں 90,000 درہم بحرین سے آئے فجر کے وقت اور ظہر تک تقسیم ہو گئے. ایک سائل آیا, اس وقت سب کچھ تقسیم ہو چکا تھا. فرمایا اب تو کچھ نہیں ہے, مدینے کے جس مرضی دکاندار سے جا کر اپنی ضرورت کا سامان لے لو. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, ماشاءاللہ, دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ. جناب اچھا, یہ جب بے نیازی کی شان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے تو اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اذ تجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحصیر, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نئی شان بے نیازی تھی کہ کائنات کی جس طرح چشتیہ نے فرمایا کہ خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی گئیں, لیکن آپ ایک چٹائی کے اوپر آرام فرمائیں. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ فأثر فی جنبہ, کہ وہ آپ کی ایک پہلو کے اوپر اس چٹائی کے اثر نشان پڑ گئے. تو فرمایا فلما استیقظ جعلت امسح جنبہ, جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے جب دیکھا وہ نشان تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو یوں ملنے لگا تاکہ وہ نشانات ختم ہو جائیں. اس کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ آذنتنا
حتیٰ نبسط لک علی الحصیر شیئا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیتے، ہمیں حکم فرماتے، ہم اس چٹائی کے اوپر آپ کے لیے کوئی بچھونا بچھا دیتے جس سے کم از کم یہ نشانات تو نہ پڑتے۔ تو اس پہ جو شان بے نیازی تھی آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ ما لی وللدنیا، میرے لیے دنیا میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر نے یہ بھی عرض کیا کہ کیسر و کسریٰ کے شہنشاہ جو ہیں ان کے لیے تو اتنے آسودہ ہاں جی بستر ہوں، اور آپ کے لیے یا رسول اللہ یہ سوکھی چٹائی۔ سوکھی چٹائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انما مثلی و مثل الدنیا کا راکب ذل تحت شجرۃ، کہتے ہیں کہ میری تو مثال اس سوار کی سی ہے کہ جو ایک درخت کے سائے کے تلے بیٹھتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد ثم راح و ترکھا، پھر وہ اس درخت کے سائے کو چھوڑ دیتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ تو جتنا وہ سوار اس سائے سے تمتع کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اتنا ہی اس دنیا سے مجھے فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ شان بے نیازی تھی کہ اور آپ نے جو تعلیم دی کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر السبیل، عابر السبیل، کہ بالکل جس ایسے طرح راہ چلتا مسافر کسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے سبحان اللہ، اس طرح ٹھہر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنی بھوک کے شکم مبارک پچھلی کمر سے لگ گیا، لگ جاتا تھا۔ اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا تو ہو کہ روز کے معمولات جو ہیں وہ چل سکیں۔ فرمایا چاہوں تو میرے رب جو ہے وہ پہاڑوں کو سونا کر کے میرے جلاؤں میں چلا دے۔ جی مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اور بطور خاص میں اب چاہوں گا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ فرماتا ہے علام ججید کا یتیمن فآوا، آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی۔ لگتا یہ ہے فرمایا محبوب آپ یتیم تھے تو ہم نے پناہ دی، اب سارے یتیم تیری پناہ میں دے دیے، واہ واہ۔ اب کسی یتیم پہ کوئی زبردستی نہ ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت بات فرمائی، فرمایا یتیم روتا ہے تو خدا کار شیل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی یتیم روتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کس نے رلایا اس یتیم کو جس کا باپ قبر میں جا چکا ہے، کوئی ہے جو اس کو خوش کر دے اور مجھ رب سے جنت لے لے؟ جو آج یتیم کو خوش کرے گا میں محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اسے جنت عطا کروں گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں محمد عربی کریم کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی۔ تو کسی نبی پاک کا کوئی نوکر ایسا نہیں جو قیامت کے دن حضور کے ساتھ جنت میں نہ رہنا چاہتا ہو، اور میرے نبی نے یہ انعام رکھ دیا یتیم کی پرورش پر۔ تو حضور کا جو عاشق ہوگا وہ یتیم کا مال ہڑپ بھی نہیں کرے گا اور یتیم پر شفقت سے پیش آئے گا۔ اچھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے اور غنی کیا ہے تو اب کوئی سوالی آپ کے در سے خالی نہ جائے۔ واہ ڈاکٹر صاحب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، یہ سالہ یا سالو فعل متعدی ہے، یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے اور یہاں مفعول ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی مانگنے آئے، جب مانگنے آئے، دنیا مانگے آخرت مانگے، جو کچھ مانگے، محبوب آپ کے در سے خالی نہ جائے۔ اس پر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، رسول اللہ کے منگتوں کے مقدر کا کیا کہنا کہ جو نبی کی چوکھٹ کے سوالی ہیں، رب کہتا ہے محبوب ان کو خالی نہیں بھیجنا۔ اور آخر میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب تجھے اتنا جو دیا ہے غلاموں کو نواز نواز کے اظہار کرنا، اس کا تیرے پاس سب کچھ ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج کا وظیفہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت 201 کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد آصف لطیف قادری۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے
میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں، سب کی تو ہی تو سنتا ہے صدا، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو لہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،